میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جب میں کسی مشکلات میں ہوتا ہوں، وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوں تو وہ میرے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے خاندان قادریہ کے اندر جگہ دی۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے آپ کے دلوں میں میاں حضور کی اور ہماری محبتوں کو اتارا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جس طرح ہر روز ایک نیا ٹاپک میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے لے کر آتا ہوں اور اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو اس راہ کا پتہ ہو، اس سفر کا پتہ ہو، اور جس سفر پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، بخوبی اس سے آپ واقف ہوں، تاکہ آپ کو اس راستے میں آگے جا کر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکلات نہ آئیں۔ جب ہم اس سفر میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اور یہ کون سا سفر ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سلاسل کی، شجرے کی اہمیت کی، وہ کون کون سے خانوادے ہیں جو ہمیں میاں حضور کی طرف سے عطا ہوئے، اور کن کن سلاسل کا فیض ہم تک میاں حضور کے ذریعے پہنچا، اور وہ کون کون سے اجازتیں ہیں جو میاں حضور کی بدولت ہم تک پہنچی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میری تمام اجازتیں ہی میاں حضور سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم میاں حضور کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہیں۔ میاں حضور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میاں حضور کو سب سے پہلے جس خانوادے کا فیض ہوا وہ مداریہ خاندان تھا، اور مداریہ خاندان کا فیض میاں حضور کو ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہوا، اور یہ فیض میاں حضور کا جو جاری ہوا، یہ سن 1978 میں یہ سلسلے کا آغاز ہوا۔ اور مداریہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جو حضرت بدیع الدین قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح خاندان قادریہ کے اندر تصرفات ہیں، جس طرح خاندان قادریہ کی اجازتیں ہیں، جس طرح خاندان قادریہ ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مداری خاندان کی وہی اہمیت، وہی حیثیت، وہی حقیقت تھی جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ مداری خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مداری خاندان کے اندر بہت بڑے بڑے بزرگ آئے۔ یہ وہی مداری خاندان ہے کہ جب میاں حضور اس خانوادے کے اندر بیعت ہوئے تو میاں حضور کو بیعت طلب یہاں سے ملی۔ میاں حضور وہ بزرگ ہیں جن کو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے مداری خاندان ملا۔ جب میاں حضور کو مداری خاندان سے فیض جاری ہوا، مداری خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مداری خاندان میں سب سے پہلے میاں حضور کو دعائے بشمخ کی اجازت ہوئی، اور میاں حضور کو باقاعدہ طور پر حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے اپنی نگرانی میں دعائے بشمخ کا چلہ کرایا، تکبیر عاشقان کا چلہ کرایا، سورہ مزمل شریف کا چلہ کرایا، اور کئی چلے میاں حضور نے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کر کیے، اور اس سلسلے کا فیض جاری ہوا۔ اگر میں مداری خاندان کی دعائے بشمخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دعائے بشمخ مداری خاندان میں ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے قادریہ خاندان میں چہل کاف کی حیثیت ہے، چہل کاف کی اہمیت ہے۔ میاں حضور کو سب سے پہلے جو دعائے بشمخ کا جو تصرف ملا وہ حضرت شاہ مدار ہی سے
ملا، اور میاں حضور دعائے بشمک کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں، اور اس وقت دعائے بشمک کے جو تصرفات ہیں وہ میاں حضور کے پاس ہیں۔ دعائے بشمک یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ اس دعا ہی کی برکت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور تحفہ پیش کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اس کے صاحب دعوات اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا دعائے بشمک کا، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ جب یہ سلسلہ حضرت شاہ مدار تک پہنچا تو اس کے سب سے بڑے بزرگ جو صاحب دعوات گزرے ہیں وہ شاہ مدار گزرے، اور شاہ مدار کے بارے میں بھی ہے آپ کو کہ زندہ پیر کہا جاتا ہے، کہ آپ آج بھی زندہ ہیں، اور یہ وہی سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہا۔ جب میاں حضور کا مداری خاندان کی تعلیم و تربیت مکمل ہوئی، میاں حضور اس وقت صرف اپنے گنتی چنتی کے 3 سے 4 مریدوں کو صرف اور صرف مداری خاندان میں بیعت کیا، خلافت نہیں دی، صرف بیعت کیا مداری خاندان میں، صرف 4 لوگوں کو، میاں حضور خود فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارا حصہ ابھی موجود ہے، تم وہاں تک خود پہنچ جاؤ گے۔ جب میاں حضور کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی تو خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے میاں حضور کو خاندان قادریہ ملا، اور خاندان قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو خاندان قادریہ ہمارے جو دادا میاں تھے حضرت عثمان علی شاہ صاحب، آپ کا جو باطن تھا وہ خاندان قادری ہی تھا، لیکن آپ پر جو رنگ غالب آیا وہ ابو العلائی تھا۔ اگر میں اپنے خانوادے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور کا جو خاندان ہے، ہمارا جو خاندان ہے جو میاں حضور سے ہم تک پہنچا، وہ خاندان قادریہ ہے۔ خاندان ہمارا قادری ہے، سلسلہ ہمارا سہروردی ہے، چشتی ہے، کلندری ہے، ابو العلائی ہماری نسبت ہے۔ اب خاندان تو ہمارا قادری ہے، میاں حضور آج بھی اگر کسی سے بیعت لیتے ہیں تو میاں حضور یہی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خاندان قادریہ میں بیعت لی ہے۔ میاں حضور یہ نہیں کہتے میں نے آپ کو خاندان مداریہ میں بیعت لی ہے، میاں حضور یہ نہیں کہتے میں نے آپ کو خاندان سہروردیہ میں بیعت لی ہے، میاں حضور یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کو خاندان نظامیہ میں بیعت لی ہے۔ آج بھی میاں حضور یہی کہتے ہیں کہ میں نے خاندان قادریہ میں آپ کو بیعت کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ خاندان قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو خاندان قادریہ کے میں جو میاں حضور کو بالخصوص جو اس کے خاندان قادریہ کے ذکر و اذکار تعلیم کیے گئے، اس میں سب سے جو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھے ذکر تعلیم کیا گیا وہ ذکر سے پایا تھا، اور ذکر سے پایا ہم تک جو پہنچا ہے وہ 2 واسطوں سے پہنچا ہے۔ ہم تک جو پہنچا ہے وہ جو خاندان قادریہ کا ذکر سے پایا ہے، ایک تو ہمیں چشتی نسبت کے اس سے ہمیں یہ ذکر ملا، اور ایک شاہ عبد الرزاق سے ملا۔ شاہ عبد الرزاق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ کہتے ہیں کہ ذکر سے پایا ایک ایسا ذکر ہے کہ جب ذکر سے پایا کسی کو تعلیم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تمام راز و اسرار اور اس کے اوپر تمام پردے اور تمام حجابات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذکر سے پایا کی اجازت اتنے آرام سے بزرگان دین نہیں دیتے، تو میاں حضور کو ذکر سے پایا کی اجازت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی، اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کو اس کی اجازت شاہ محمد حسن سے ہوئی، اور شاہ محمد حسن کو اس کی اجازت حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے ہوئی، اور نبی رضا شاہ صاحب کو اس کی اجازت عبدالحی شاہ صاحب سے ہوئی۔ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا، اسی ترتیب و طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا آگے تک پھیلا اور آگے تک پہنچتا چلا گیا۔ اگر ہم شجرے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو یہ شجرے کا ہی علم ہے، یہ شجرے کی ہی نسبت ہے، اور یہ بزرگوں کا ہی فیض ہے کہ جب ہم کسی شجرے کو، کسی بزرگ کی نسبت کو تھامتے ہیں، ہم اپنے قلب میں اس کو مقام بناتے ہیں اپنے، یہی بزرگوں کا فیض ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے میاں حضور سے تقریباً سن 2008 میں 7 میں یا 2008 میں مجھے خلافت و اجازت ہوئی۔
اور مجھے اس وقت خلافت و اجازت ہوئی کہ 2007 کی یا 8 کی محفل چل رہی تھی اور 17ویں شریف کی محفل تھی اور حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کا عرس چل رہا تھا. تو میاں حضور نے عرس محفل کے دوران ہی محفل رکوا کر میاں حضور نے اعلان کیا کہ واجد کہاں ہے، اس کو بلاؤ. میاں حضور نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد میاں حضور نے اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ مجھے خلافت و اجازت سے نوازا. اور میاں حضور نے یہ کہا کہ میں تمہیں تمام سلاسل کی، تمام خانوادوں کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور میں تم کو اس چیز کی اجازت و خلافت دیتا ہوں. اس وقت یہ عالم تھا کہ میاں حضور نے اپنے گلے کے تمام ہار اتار کے میرے گلے میں ڈال دیے تھے اور اپنے سر سے تاج اتار کر میرے سر پہ تاج رکھ دیا تھا اور اپنے لیے دوسرا تاج منگوایا تھا. اور اس محفل میں پیر عرفان علی شاہ صاحب بھی حیات تھے اس وقت، جو خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے، وہ بھی اس محفل میں تھے. اور کافی لوگ ایسے اس محفل میں موجود تھے جو آج بھی حیات ہیں. تو اس وقت مجھے میاں حضور سے خلافت و اجازت ہوئی تمام سلاسل کی اور تمام سلاسل کے ذکر و اذکار کی. اور انہی سلاسل کے انہی ذکر و اذکار کی مجھے سن 2007 میں اجازت ہوئی، جو میاں حضور نے 98 سے لے کر 2007 تک کا جو ہمارا سفر تھا، جو ذکر و اذکار کیے تھے، جو ہم نے عملیات کیے تھے، جو ہم نے عملیات میں ایک اپنا وقت گزارا تھا. اور اتنا سخت ہمارا وہ وقت گزرا تھا. میاں حضور ریاضت کے معاملے میں بہت سخت تھے اور ابھی بھی سخت ہیں، لیکن اب میاں حضور بڑے شفیق ہیں، اب عطا کر دیتے ہیں. ورنہ پہلے میاں حضور بہت مشکل سے کوئی چیز دیا کرتے تھے اجازت. میاں حضور بہت مشکل سے، مجھے جب خلافت و اجازت ہوئی تو مجھ سے پہلے صرف اور صرف میاں حضور کی پوری زندگی میں صرف 2 لوگوں کو خلافت و اجازت تھی، کہ جس میں ایک شخص میں بھی موجود تھا. جب مجھے خلافت و اجازت ہوئی اس کے بعد پھر حضرت شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صاحب کو میرے خلافت ہونے کے 1 سال کے بعد خلافت و اجازت ملی. پھر اس کے بعد میاں حضور نے علماء کرام کو خلافت و اجازتوں کا سلسلہ شروع کیا. پھر میاں حضور کی یہ ترتیب چلتا اور الحمدللہ آج ہزاروں کی تعداد میں میاں حضور کے مرید اور خلیفہ موجود ہیں جو اسی سلاسل کا فیض کر رہے ہیں. میاں حضور اس وقت خلافت دیتے تھے کہ جب مرید کو 6 سال 7 سال ریاضت اور عبادت میں گزر جاتا تھا. اور میاں حضور اتنا سخت پرہیز کروایا کرتے تھے کہ 1 سال تک تو میاں حضور نے مجھ سے روزے رکھوائے تھے. اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے میرا وہ وقت دیکھا تھا. اور پرہیز، آپ لوگوں کو 40 دن کا پرہیز بھاری لگتا ہے، ہم نے 7 سال 6 سال تک اتنا سخت پرہیز کیا تھا کہ ہم سالن کا ذائقہ تک بھول گئے تھے کہ سالن کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. کہ جب ہمارا پرہیز کھلا تو پھر وہ بھی میاں حضور کی عطا سے ہمارا پرہیز کھلا تھا. لیکن اس وقت ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو میاں حضور کے حوالے کر دیا تھا. جب ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو میاں حضور کے حوالے کر دیا تھا تو اس کا فیض یہ ہوا کہ میاں حضور نے تمام سلاسل اور تمام خانوادی کی خلافت و اجازت سے ہمیں نوازا. اور پھر یہ سلسلہ میں نے شروع کیا اور میاں حضور نے باقاعدہ طور پہ مجھے حکم دیا کہ تم اپنے کلینک پر حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی نیاز کا اہتمام کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، لوگوں کو سلسلے کی دعوت دو. تو الحمدللہ پھر یہ سلسلہ 98 سے جو میرا چل رہا تھا، لیکن پھر پراپرلی جب مجھے خلافت و اجازت ہوئی مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی. اچھا، میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ خلافت ہوتی کیا ہے. خلافت، میاں حضور فرماتے ہیں کہ خلافت 4 طریقے پر ہوتی ہے خلافت. سب سے پہلی خلافت جو ہوتی ہے نا، وہ وہبی خلافت ہوتی ہے. اچھا، وہبی خلافت اس کو کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ بزرگوں کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے، تم اس کو خلافت و اجازت دے دو. اب وہ چاہے پہلی دفعہ میں آئے یا 10 سال ان کی صحبت میں رہے یا 20 سال ان کی صحبت میں رہے، اس کو خلافت و اجازت ہو جاتی ہے. خلافت وہبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو خلافت دی جائے. ایک خلافت قصبی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خلافت قصبی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی ریاضت کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو خلافت قصبی عطا کی جاتی ہے. اور ایک خلافت ہوتی ہے خلافت اجتماعی، کہ جو اجتماعی خلافت ہوتی ہے وہ آپس میں مشاورات سے کسی کو خلافت دی جاتی ہے.
کہ جیسے میاں حضور ہے، میاں حضور کے خلیفہ ہیں، میاں حضور کے خلیفہ نے بولا حضرت یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، میں نے ان کی تعلیم و تربیت مکمل کی ہے، اب آپ ان کو چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کے اہل ہیں تو آپ ان کو خلافت اجازت عطا کی جائے۔ تو میاں حضور پھر جب ان کو خلافت اجازت عطا کی جاتی ہے تو وہ خلافت اجتماعی کہلاتی ہے۔ اور خلافت رضائی اسے کہتے ہیں کہ جو خلافت پیر اپنی مرضی سے دیتا ہے، پیر اپنی مرضی سے جسے دیتا ہے اس کو خلافت رضائی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو خلافت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ خلافت وہابی ہے، وہ چند ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اور پھر جب خلافت جو اجازت دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ اپنے سلاسل کے اندر بیعت کر سکتا ہے، اپنے سلاسل میں مرید کر سکتا ہے، اور جس کو خلافت دے دی جاتی ہے اس کو اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ تم اس کی تربیت کر سکتے ہو، تم اس کو صحیح راہ پہ چلا سکتے ہو، تم جب اس کی تعلیم و تربیت مکمل کر سکتے ہو، جب کر لیتے ہو تو تمہیں اس چیز کا حق ہے، تمہیں چیز کی اجازت ہے کہ تم اس شخص کو بھی خلافت و اجازت دے دو۔ یہ خلافت ہوتی ہے۔ خلافت ولایت نہیں ہے، خلافت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے۔ میں کبھی ولایت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ خلافت بیسیکلی یہ ایک انعام ہے، ایک انعام وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے، اور ایک انعام وہ ہوتا ہے کہ جو انسان ریاضت اور محنت کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو جب شیخ اس کی ریاضت اور اس کی تعلیم و تربیت کو مکمل کرتا ہے پھر شیخ اس کو خلافت قصبی دیتا ہے اس کو۔ اس کے بھی باقاعدہ طور پہ خلافت کے درجے ہوتے ہیں، اور پھر جب خلافت اور اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ مرید، وہ خلیفہ کہ جس کو خلافت و اجازت دے دی گئی ہے، اگر وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رہتا ہے، اس کے قدم پر رہتا ہے، اس کے سلسلے سے جڑا رہتا ہے، تو اس کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ فیض چلتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے خلافت ہونے کے بعد، مرید ہونے کے بعد، تو خلافت تو ختم نہیں ہوتی، لیکن جو مریدی ہوتی ہے نا، اس کی جو بیعت ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ جب بیعت فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی نسبت منقطع کر دی جاتی ہے، اس کا فیض روک دیا جاتا ہے، لیکن خلافت اجازت یہ باقاعدہ طور پہ برقرار رہتی ہے۔ اس ہی لیے کچھ دن پہلے، پرسوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ اپنے شیخ پہ کبھی بھی اعتراض نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو تم نے اتنی ریاضت اور اتنی محنت کی ہو وہ سب ضائع ہو جائے۔ اب لوگ خلافت لوگوں کو مل جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی کل ہو گئے، اب ہمیں سب کچھ آ گیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ جب خلافت مل جاتی ہے تو اسی وقت ضرورت شروع ہوتی ہے، اسی وقت شیخ کی توجہ کی، شیخ کی صحبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے اسی وقت مرید کی۔ اور جب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو جب خلافت اجازت مل جاتی ہے وہ بالکل ہی سرے سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں خلافت مل گئی ہے، اب ہم مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم اپنا سلسلہ پھیلائیں گے، اب ہم اپنا ایک نیا سلسلہ جاری کریں گے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، غلط سوچ ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں کو خلافت اجازت ہو جاتی ہے ان کی ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر شیخ کی صحبت ان کے لیے انتہائی ہر قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے شیخ کی صحبت شیخ کی ویڈیو کے ذریعے تمہیں ملے، چاہے شیخ کی صحبت تمہیں شیخ کے قریب آ کر ملے، چاہے شیخ کی صحبت تمہیں شیخ کی محفل میں بیٹھ کر ملے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام فیض کے لیے تمہیں اپنے قلب کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ لوگ قریب ہو کر بھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں حضور کے بہت قریب ہیں، وہ قریب ہو کر بھی بہت دور ہوتے ہیں۔ اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دور رہ کر بھی میرے بہت قریب ہوتے ہیں۔ قریب رہنا یہ تو ایک فضل ہے، ایک کرم ہے اللہ کا، لیکن محبت اور دل کا صاف ہونا پھر یہ تمہاری اپنی محنت اور یہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میاں حضور کو حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے خلافت و اجازت ہوئی
تو حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا جو حلقہ تھا، ان کے جو خلیفہ تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ اعتراض کیا تھا کہ میاں یہ تو ابھی آئے تو آپ نے ان کو خلافت و اجازت دے دی، ان میں آپ نے کیا دیکھا؟ اب کس پہ اعتراض کیا ان لوگوں نے؟ اپنے شیخ پر۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے پیر و مرشد سے ہی ملنا کم کر دیا تھا، میں ان کی محفل میں بہت کم جایا کرتا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان علی شاہ سے ملے ہوئے سالوں گزر جایا کرتے تھے، سالوں گزر جایا کرتے تھے۔ میاں حضور فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر میاں ہمارے جو دادا میاں تھے عثمان علی شاہ صاحب کے، ان کے جب سالانہ عرس ہوتا تھا، ان کے جب نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا تھا، ان کی جب محفل ہوتی تھی، میں اس میں بھی شریک نہیں ہو پاتا تھا، کہ صرف اور صرف انہی معاملات اور انہی لوگوں کی وجہ سے میں نہیں ہو پاتا تھا شریک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے، ایسے لوگ ہر دور میں رہے۔ میاں حضور کے بہت زیادہ لوگ مخالف تھے، میاں حضور سے لوگ بہت زیادہ حسد رکھتے تھے، میاں حضور کے لوگ باقاعدہ طور پہ میاں حضور کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میاں حضور نے کیا کرا؟ میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے کنارہ کشی اختیار کری، اور اگر میں کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا تو یہ مجھے بہت شدید نقصان پہنچاتے۔ یہاں تک کہ جب کوئی بات میاں حضور کی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے پاس آیا کرتی تھی تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن میاں حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت دن بدن بڑھتی رہتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے میاں حضور سے فرمایا کہ میاں تم ہمارے پاس بہت کم آتے ہو، تو میاں حضور نے کہا کہ حضور میں آپ ہی کے پاس تو رہتا ہوں ہمیشہ 24 گھنٹے، آپ میرے پاس ہی تو رہتے ہیں۔ وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا معاملات تھے؟ یہ وہی محبت کے معاملات تھے۔ میاں حضور نے بھی ایک وقت میں آگے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا، لیکن میاں حضور نے اپنے شیخ کے دامن کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ میاں حضور فرماتے ہیں میرا سب کچھ یہی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب آپ کا آخری وقت آیا، آپ انتہائی علیل تھے، اس کے باوجود بھی ہمارے میاں حضور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے وہ خلیفہ، وہ مرید تھے کہ پیر و مرشد خود چل کر آئے تھے ہمارے میاں حضور سے ملاقات کے لیے، اور ان کو کچھ امانتیں دینے کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ خلافت و اجازت دینے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت میں نے خود دادا عثمان علی شاہ صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے میاں حضور کی صحبت میں میاں حضور کے دوستوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی بھی صحبت لی ہے۔ میں وہ ہوں کہ جس نے میاں حضور کے دادا میاں حضور کے پیر و مرشد کو بھی دیکھا ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی ہے، میں نے ان کی بھی صحبتیں لی ہیں، میں نے ان میاں حضور کے دوستوں کی بھی صحبت لی ہے، میاں حضور کے ان پیر بھائیوں کی بھی صحبت لی ہے میں نے، کہ جن کے ساتھ میاں حضور نے 30 سال 40 سال گزارے۔ میں وہ شخص ہوں کہ جو میں نے میاں حضور کی وہ صحبت و وہ وقت بھی لیے۔ اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتی تھی نا، آج اسی کا فیض ہے جو آپ لوگ سمیٹ رہے ہو۔ اب میاں حضور اتنی راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتے اپنے متعلق۔ اگر میں آپ کو میاں حضور کے متعلق اور سلسلے کے متعلق وہ باتیں کرنا شروع کر دوں نا کہ جو میں نہیں کر سکتا، کہ ہر چیز ایک پردے میں ہی رہتی ہے تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اتنا ہی بولتا ہے کہ جتنا اس کو اجازت ہوتی ہے۔ میاں حضور کی صحبت میں نے ایک عرصہ ساتھ گزاری ہے، اور ایسی صحبت گزاری ہے کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، اس میں ہر اور ناز و نیاز کی میاں حضور باتیں کرتے تھے۔ سورہ مزمل شریف کی ہمیں اجازت و خلافت ہوئی، ناد علی کی اجازت ہوئی، تمام سلاسل کے ذکر و اذکار کی باقاعدہ جب میاں حضور نے مجھے خلافت و اجازت کی نا، تو میاں حضور سے میں نے تمام سلاسل کے جو ذکر و اذکار تھے نا، وہ باقاعدہ طور پہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھے۔ پھر وہ تمام ذکر و اذکار آہستہ آہستہ میاں کی صحبت میں نے وہ ذکر و اذکار کمپلیٹ و مکمل کیے۔ میاں حضور بتاتے تھے کہ مجھے اگر دعائے برہتی ملی ہے تو کس خانوادے سے ملی ہے، دعائے سیفی ملی ہے تو کس خانوادے سے ملی ہے، اور کن نسبتوں سے ملی ہے۔
حزب البحر کا میاں حضور بتاتے ہیں کہ مجھے 3 سے 4 جگہوں سے اس کی خلافت و اجازت ہوئی، اس کی باقاعدہ ہمارے پاس سند آئی ہے۔ دعائے سیفی کی باقاعدہ طور پہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خاندان قادریہ کی سب سے بڑی اجازت دعائے سیفی کی مجھے ملی ہے۔ اور یہاں جو آپ کو ذکر و اذکار تعلیم کیا جاتا ہے، یہاں جو آپ کو اجازت دی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام اجازتیں ہی میاں حضور کی نسبت اور میاں حضور ہی کی اجازتیں ہوتی ہیں۔ اب شجری کی اہمیت کیا ہے؟ شجری کی اہمیت یہی ہے کہ جب آپ ایک کڑی میں جڑ جاتے ہیں نا، تو یہی شجرا آپ کے پیر و مرشد سے چلتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت، میرے پاس جو موجود ہے میری ڈائری میں، تقریباً 60 سے 70 شجرے میرے پاس موجود ہیں ان رائٹنگ اپنے بزرگوں کے، کہ جن کے ناموں سے، جن کی نسبتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ جو 32 واسطے ہیں نا، ان 32 واسطوں سے کون کون سے سلاسل، کون کون سے خانوادے ہمیں ملے، اس کی اجازتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ باقاعدہ ہر چیز شجرے کی جو ہمارے پاس ہے، وہ تمام شجرے میرے پاس موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب وہ تمام شجرے میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا میاں حضور کے، اور آپ لوگوں تک وہ تمام شجرے پہنچیں گے، اور ہر شجرے باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور تمام جو 32 واسطوں کا میاں حضور ذکر کرتے ہیں، ان 32 واسطوں کے میں طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ 32 واسطے ہمارے پاس کن کن بزرگوں سے، کہاں کہاں سے، کون کون سے خاندان پہنچے ہمارے پاس۔ ہر چیز میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں بات کروں کہ جب 17 18 19 سال کی میری ایج تھی، تو میاں حضور نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھالا تھا، اپنے ہی دواخانے پر۔ میاں حضور نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھالا تھا، اور میں منگل اور جمعے والے دن میں باقاعدہ طور پہ اس وقت مریض دیکھتا تھا کہ جب میری داڑھی مونچھیں بھی بہت کم تھی۔ اس وقت سے میں یہاں لوگوں کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ سن 2000 کی بات ہے۔ اس وقت سے میاں حضور نے مجھے اپنی سیٹ پر بٹھالا تھا، اور مجھے کہا تھا، مجھے ذمہ داریاں دی تھیں کہ تم مریضوں کو دیکھو، لوگوں کے علاج و معالجہ کرو۔ تمام طریقہ کار میاں حضور نے مجھے تعلیمات دی تھی مجھے اس وقت۔ اور پھر جب میاں حضور نے مجھے حکم دیا کہ اب تم جاؤ، نکلو اور فلاں جگہ پہ جا کے اپنا دواخانے کی بنیاد رکھو، تو پھر میاں حضور کی اجازت سے میاں حضور نے خود اسی جگہ کی بنیاد رکھی، جو آج تک اسی جگہ پہ قائم و دائم۔ اور الحمدللہ یہی فیض تمام میاں حضور نے اپنے تمام مریدوں کو تعلیمات دی ہیں۔ میاں حضور کے تو خلیفہ بہت زیادہ ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ ہیں۔ اور جب میاں حضور خلافت و اجازت اس وقت دیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت و اجازت دے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ جب کسی کو اجتماعی طور پہ خلافت و اجازت دی جاتی ہے، جب کسی کو رضائی خلافت و اجازت دی جاتی ہے، تو اس کو خلافت و اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ پھر خلافت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن جو خلافت وہبی اور خلافت قذبی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ایک انسان آگ کا ایک دریا ہے، اس کو پار کر کے جب آتا ہے تب اس کو یہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے اندر 20 سال لگ جاتے ہیں، 40 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے شجرے کا علم عطا ہوتا ہے، جب جا کے یہ خلافت و اجازت عطا ہوتی ہے۔ تو یہی، اور میاں حضور کو خاندان قادریہ میں سب سے زیادہ جو نسبت رہی ہے، سب سے زیادہ جو میاں حضور کو فیض رہا ہے، یہ مداریہ خاندان کا رہا ہے، اور یہ خاندان قادریہ کا رہا ہے۔ کیونکہ مداریہ خاندان میں بھی میاں حضور نے بڑی ریاضت کی ہے، بہت ریاضت کی ہے، اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میاں حضور اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتے تھے نا ہم لوگوں کو کہ میاں میں نے ایسی ریاضت کری ہے، میں اس طرح کی ریاضت میں نے کری ہے کہ میں تقریباً 3 کھجور سے لے کر روزانہ کی 3 سے 5 کھجور میری خوراک ہوا کرتی تھی، اور میں نے 40 دن گزارے ہیں، میں نے 2 مہینے 3 مہینے گزارے۔ تو ہمارے اندر وہ شوق، وہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اس وقت ہمارا ابتدائی دور تھا، ہم بھی اسی ترتیب اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔
کیونکہ انسان جس صحبت میں جیسے رہتا ہے، جیسے سنتا ہے، ویسے ہی اس کو اپناتا ہے۔ اور یہ یوٹیوب کا جو سلسلہ جو شروع ہوا، یہ طاہر ندیم بھائی کی مہربانی ہے۔ یہ طاہر ندیم قادری صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیض محدود رہے، کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں صرف وہی فیض اٹھائیں، اور وہ فیض نہ اٹھائیں جو پاکستان سے باہر ہیں، جو دنیا سے باہر ہیں، جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔ پھر طاہر ندیم صاحب ہی کے میں نے آفیشیلی چینل پر باقاعدہ داستان میاں حضور شروع کیا۔ اس کے بعد طاہر ندیم قادری نے ہی مجھے فورس کرا کہ تم اب باقاعدہ طور پہ اپنی اس سلسلے کی تعلیمات کا آغاز کرو، کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت پسند کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں میاں حضور کا صاحبزادہ ہوں، اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہاں میاں حضور کے صاحبزادے ہیں، اور میاں حضور کے صاحبزادہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں حقیقت آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں۔ اور جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا سلسلے کی تعلیمات کا، تو الحمدللہ سلسلہ کارواں بڑھتا گیا اور ایک لشکر تیار ہو گیا۔